نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی ایک عظیم نعمت ہے۔ ہم لوگوں کو رمضان کی قدر و قیمت معلوم نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری زندگی دنیاوی کاموں کے اندر الجھی ہوئی ہے، کاروبار کے اندر، ملازمت کے اندر اور دیگر کاموں کے اندر انسان پھنسا رہتا ہے اور اس کی زندگی کی دوڑ دھوپ اسی کے اندر ہوتی ہے، جس کی بنا پر رمضان کی صحیح قدر کیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہو پاتی۔ میرے بزرگوں، اللہ رب العزت جن لوگوں کو اپنا فضل عطا کرتا ہے اور اس مہینے کے اندر جو اللہ کی انوار و برکات کا سیلاب بہتا ہے، جو لوگ اس سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ رمضان المبارک کی صحیح قدر کو پہچانتے ہیں۔ آپ نے ایک حدیث سنی ہوگی اللہ کے نبی علیہ السلام کی، کہ جب آپ رجب کا چاند دیکھا کرتے تھے تو ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، یعنی ہماری عمر کو اتنا بڑھا دیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر رمضان کے مہینے کو پالیں۔ تو گویا کہ 2 مہینے پہلے سے ہی اللہ کے نبی علیہ السلام کو رمضان المبارک کی آمد کا اشتیاق شروع ہو جاتا تھا۔ اب 2 مہینے پہلے سے رمضان المبارک کو پانے کی دعا کرنا، اپنی عمر کے دراز ہونے کی دعا کرنا، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کو رمضان کی صحیح قدر و قیمت معلوم ہو۔ جس کو صحیح قدر و قیمت معلوم نہیں ہوتی، 2 مہینے تو کیا رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو جائے تب بھی وہ رمضان کی انوار و برکات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اور اللہ رب العزت کی رحمتیں
جو رمضان المبارک کے اندر برستی ہیں، اللہ کی رحمت جو اس کے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، رمضان کے مہینے کے اندر بھی وہ اللہ کی برکات سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے ہیں۔ میرے بزرگوں، اس دعا سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کے لیے اپنی عمر کو دراز کرنے کی دعا اللہ سے کرنا اس نیت سے کہ اللہ میری عمر کو بڑھا دے تاکہ میں اپنی ان بڑے ہوئے ایام کے اندر ایسے کام کروں جو اللہ کی رضا کے مطابق ہوں، تو اپنی درازی عمر کے لیے دعا مانگنا صحیح ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے، اور موت کی تمنا کرنا یہ کسی بھی طریقے سے صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود دعا کرتے تھے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی وتوفنی ما کانت الوفات خیرا لی۔ اے اللہ، جب تک میری زندگی میرے لیے فائدہ مند ہو اس کو میرے لیے بڑھا دیجئے، مجھ کو زندہ رکھیے، اور جب میرے لیے میری موت فائدہ مند ثابت ہو تو مجھے اپنے پاس بلا لیجئے۔ اس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنی عمر کو بڑھانے کی دعا کرے اور اللہ سے کہے کہ مولائے کریم میری عمر کو بڑھا دے تاکہ میں ان ایام کے اندر تجھے راضی کرنے والے کام کر سکوں اور اپنی آخرت کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کروں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 2 مہینہ پہلے سے دعا مانگتے، 2 مہینہ پہلے سے، کہ اللہ میری عمر کو بڑھا کر کے رمضان تک پہنچا دیجیے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو 2 مہینے پہلے سے کیوں انتظار اور اشتیاق شروع ہو جاتا تھا؟ تو یاد رکھیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، تراویح پڑھی جاتی ہیں، اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اور کچھ نہیں۔ میرے بزرگوں، یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے، تراویح پڑھی جاتی ہیں، عبادات انجام دی جاتی ہیں، لیکن یہ تمام کی تمام عبادتیں ایک بڑی چیز کی علامت ہیں، اور وہ بڑی چیز یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک اللہ رب العزت کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو یہ مہینہ دے کر کے سمجھانا چاہتا ہے، میرے بندو، سال کے 11 مہینے کے اندر تم میری رحمت سے دور رہے، تم میری برکات سے دور رہے، تمہارے اعمال، تمہارے افعال، تمہاری سوچ، تمہارے خیالات دنیاوی کاموں کے اندر لگے رہے اور تم ویسے ہی زندگی گزارتے رہے، تمہیں مجھ سے دور کر دیا دنیاوی کاموں نے، میں تمہیں 1 مہینہ اپنا عطا کرتا ہوں، اس 1 مہینے کے اندر تم میری عبادتیں کر کے، تم تراویح پڑھ کے، تم روزے رکھ کر، تم قرآن کی تلاوت کر کے، تم ذکر و اذکار کر کے، میرے بندو جو دوری ہو چکی ہے مجھ میں اور تم میں، اس دوری کو ختم کر دو اور میرے بندو میرے قریب آ جاؤ تاکہ میری رحمت سے تم فائدہ اٹھانے والے بن جاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جانتے تھے کہ یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس لیے اللہ کے نبی کو 2 مہینے پہلے سے اس کا اشتیاق شروع ہو جاتا۔ اس لیے میرے بزرگوں، رمضان کا مہینہ شروع ہونے کے قریب ہے، ہم اپنی زندگی کی ایک ترتیب ایسی بنائیں کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر جتنے زیادہ ہو سکیں اللہ کی عبادت اور اللہ کو راضی کرنے والے کام کرنے والے بنیں، اور اپنے 11 مہینے کے جو کام دھندے پھیلے ہوئے ہیں ان کو سمیٹنے کی کوشش کریں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اگر اپنے کسی کام کو مؤخر کر سکتے ہو تو کر لو، اپنے کسی کام کو
کم کر سکتے ہو تو کر لو، اور رمضان کے لیے جتنا زیادہ وقت ہو سکتا ہے اپنی زندگی سے نکالنے کی کوشش کرو، کیونکہ رمضان کے اندر جو انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت ایک رکعت کے بدلے میں جنت کے اندر ایک سرخ یاقوت سے بنا ہوا مکان عطا کرتا ہے، جس کے 60 دروازے ہوتے ہیں، اور ایک دروازے کے اندر ایک محل ہوا کرتا ہے سونے کا بنا ہوا، جس کو سرخ یاقوت سے سجایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان اللہ کی عبادت کرتا ہے، چاہے دن میں یا رات کے اندر، تو 70,000 فرشتے صبح سے لے کر شام تک انسان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر عمل کے ثواب کو بڑھا دیا کرتا ہے، اور روایات کے اندر آتا ہے کہ ابتدائے سال سے آخری سال تک جنت کو رمضان المبارک کے لیے سجایا جاتا ہے، روزے داروں کے لیے سجایا جاتا ہے، اور جنت کی جو حوریں ہوا کرتی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں، کہ جن کی صفتیں بیان کی گئیں کہ اللہ رب العزت نے بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں بنائیں، اتنی خوبصورت عورتیں بنائیں کہ آج تک آنکھ نے ایسی خوبصورتی نہیں دیکھی ہوگی۔ وہ حوریں روزے داروں کے لیے ابتدائے سال سے لے کر آخری سال تک اپنے آپ کو بناؤ سنگار کرتی، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت یہ پکارتی ہے کہ اللہ اس مہینے کے اندر مسلمانوں کو میرے اندر داخل کر دیجئے، روزہ رکھنے والوں کو داخل کر دیجئے، اور وہ بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں پکارتی ہیں کہ اللہ روزے داروں سے اس مہینے کے اندر ہماری شادی کرا دیجئے۔ اللہ رب العزت عبادت کے نتیجے میں ایک ایسا درخت عطا کرتا ہے جنت کے اندر جس کے نیچے سوار 500 برس تک چل سکتا ہے۔ اتنا ثواب دوسرے ایام کے اندر اعمال پر نہیں ملتا کہ جتنا ثواب اس مہینے کے اندر ملتا ہے۔ میرے بزرگوں، ہم اپنی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں اور قرآن کریم کی آیات اٹھا کر کے دیکھیں تو اللہ رب العزت نے تو کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا مقصد اللہ رب العزت کی عبادت ہے، اللہ کو راضی کرنا ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن ہم اپنے مقصد زندگی کو بھولے رہتے ہیں، اور 11 مہینے تک اللہ رب العزت کے قریب آنے کی کوشش ایک مسلمان نہیں کرتا۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں یہ حکم دے دیتا کہ تم سال کے 12 مہینوں کے اندر میرے سامنے سجدے کے اندر پڑے رہو، میری عبادات کے اندر لگے رہو، تو یہ حکم اللہ کی طرف سے کوئی غلط نہ ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی زندگی کا مقصد، انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اللہ نے خود بیان کیا اپنی عبادت۔ جب عبادت مقصد ہے تو اگر انسان پوری زندگی اللہ کے سامنے سجدے میں پڑا رہے تو یہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی غلط حکم نہیں۔ لیکن قربان جائیے اللہ رب العزت پر کہ اللہ نے یہ بھی اعلان کیا کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اسی طریقے سے دوسری جگہ اللہ نے اعلان کیا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اے ایمان والو، تمہاری جان کو، تمہارے مال کو اللہ نے اپنی جنت کے مقابلے میں خرید لیا، جنت کے بدلے میں اللہ نے خرید لیا۔ یہ ہماری جان، یہ ہمارا جسم، یہ اللہ رب العزت کے ہاتھوں بکا ہوا ہے، اللہ خرید چکا ہے۔ جب اللہ نے پیدا بھی اپنی عبادت کے لیے کیا، پیدا کرنے کے بعد ہمارے جسم کو، ہمارے مال کو جنت کے بدلے میں خرید بھی لیا، تو اب ہمارا رہ کیا گیا؟
کچھ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو دنیا کمانے کی بھی مہلت دی، تجارت کی اجازت دی، مال کمانے کی اجازت دی، تمام کاموں کی، جائز کاموں کی اجازت دی۔ اللہ رب العزت نے نہیں کہا کہ تم 24 گھنٹے کے اندر ہر وقت میری عبادت کے اندر لگے رہو، لیکن میرے بزرگوں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے بندو تم 11 مہینے دور رہے، کم سے کم 1 مہینے کے اندر میرے ہو کر کے تو زندگی گزار لو، میرے قریب آ کر کے تو زندگی گزار لو، میری عبادت کر کے زندگی گزار لو، میری رضا کے کاموں کے اندر اپنے آپ کو لگا کر کے 1 مہینے کے اندر گزار لو۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی آج ایک بڑا طبقہ امت کا ایسا ہے جو اس بابرکت مہینے کے اندر اللہ کی رحمت سے دور ہی رہتا ہے۔ جیسے 11 مہینے بے راہ روی کے اندر گزرے، 11 مہینے معصیت کے اندر گزرے، 11 مہینے اللہ کی عبادت سے دور ہو کر کے گزرے، 11 مہینے انسان اللہ کے قریب نہیں آیا، ویسے ہی رمضان کے اندر بھی وہی دوری رہتی ہے، وہی دنیاوی کاموں کے اندر مشغولیت رہتی ہے، انسان اللہ کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے بزرگوں یہ عقل مندی نہیں ہے، عقل مندی نہیں ہے، بے وقوفی ہے کہ اللہ نے ایک رحمت کا مہینہ عطا کیا، اس مہینے کے اندر بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا پاتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کے اندر بیٹھ کر کے کہا کرتے تھے کہ دیکھو ایک مہینہ شروع ہونے والا، رحمت والا مہینہ، اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت خصوصی طور پر بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ تم اس مہینے کا عظمت اور احترام کرو اور اس مہینے کی قدر کرو، صحابہ کو سکھاتے تھے۔ کیوں سکھا رہے اللہ کے نبی؟ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو معلوم تھا کہ اس مہینے کے اندر عبادت کی قدر کیا ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کو راضی کرنے والے کاموں کی قدر کیا ہے۔ اللہ کے نبی کو معلوم تھا، اس لیے صحابہ کو سکھا رہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ یہ مہینہ رحمت اور برکت والا ہے، اس لیے اس مہینے کے اندر جتنی زیادہ ہو سکے اللہ کی عبادت کرے۔ دوسری بات، اللہ رب العزت عام دنوں کے مقابلے میں اس مہینے میں اپنے بندے کو 40 مقام قرب زیادہ عطا کرتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح ہوا کرتی ہے، 20 رکعت میں 40 سجدے ہو گئے، اور سجدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر اللہ کا قرب بندے کو سب سے زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام جب معراج پر تشریف لے گئے، آپ کو مقام بلند پر بلا کر کے اعزاز بخشا گیا۔ اللہ کے نبی سوچنے لگے اپنی امت کے لیے کیا لے کر کے جاؤں۔ اللہ رب العزت نے سجدوں کی دولت عطا کی اور کہا الصلاۃ معراج المؤمنین۔ اللہ کے نبی اگر آپ کی امت سجدے کے اندر اپنی پیشانی کو ٹکائے گی، نماز پڑھے گی، تو آپ کی امت کو اللہ رب العزت معراج عطا کرے گا، مقام قرب عطا کرے گا۔ تو عام دنوں کے مقابلے میں 40 مقام قرب رمضان کے اندر بندے کو زیادہ ملتے ہیں۔ جب زیادہ ملتے ہیں تو اب ہمیں چاہیے کہ ان مقام قرب کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اور کیسے حاصل ہوں گے؟ جب تراویح کو پابندی کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اب امت کے اندر ایک شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ جی 8 رکعت تراویح پڑھ لو، 12 رکعت پڑھ لو۔ جب 20 رکعت 20 مقام 40 مقام قرب اللہ کی طرف سے عطا کیے گئے تو اس کو ہم کم کیوں کریں؟ اللہ رب العزت نے انعام عطا کیا تو ہم اس انعام کو آدھا کیوں کریں؟
اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی 8 رکعت بھی تو رمضان کے اندر تراویح ثابت ہے، تو 8 ہی پڑھ لیں 20 کیوں؟ تو یاد رکھیں یہ بڑا صاف مسئلہ ہے، ہم میں سے اکثریت جانتی ہے کہ شریعت کے اصول 3 ہیں، جو اصل اصول ہے 3 ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور اجماع، یعنی قرآن سے جو شریعت کے احکام ثابت ہیں ان کے اوپر عمل کرنا لازم، اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت سے جو چیز ثابت ہے اس پر عمل کرنا لازم، صحابہ کرام کے عمل سے جو چیز ثابت ہے، اتفاق سے جو چیز ثابت ہے اس کے اوپر عمل کرنا بھی لازم۔ اور ایک چوتھا اصول ہے قیاس، ہم قیاس کو الگ رکھتے ہیں۔ جو 3 اصول ہیں شریعت کے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان تینوں اصولوں میں سے کون سے اصول سے 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ثابت ہے؟ تو غور کریں تو 20 رکعت تراویح کا جو مسئلہ ثابت ہے وہ شریعت کے اصول نمبر 3 اجماع امت سے ثابت ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے 20 رکعت تراویح کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ سلسلہ امت کے سواد عظیم کے اندر ہمیشہ باقی رہا۔ صحابہ کرام جو اس وقت موجود تھے کسی نے اس کے اوپر نکیر نہیں فرمائی۔ مسجد نبوی کے اندر 20 رکعت تراویح ہو رہی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے میں موجود ہے، اگر غلط ہوتا تو کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو نہیں ٹوکتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو فقیہ ہیں، مفتی ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام سے تعلیمات حاصل کی، کیا حضرت عائشہ نہیں ٹوکتی کہ عمر اللہ کے نبی سے 8 رکعت ثابت ہے، کیوں 20 رکعت پڑھا رہے؟ کسی صحابی نے اس عمل کے اوپر نکیر نہیں فرمائی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی کا دور آیا، 20 رکعت تراویح چلتی رہی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، 20 رکعت تراویح چلتی رہی۔ تابعین کا دور آیا، 20 رکعت تراویح چلتی رہی۔ تابعین کا دور آیا، 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی۔ ان تمام دوروں کے اندر 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا جاتا رہا۔ اس کے بعد جو زمانہ شروع ہوتا ہے اس میں ایک شوشہ اٹھایا گیا کہ نہیں، تراویح 20 رکعت نہیں ہے، 8 رکعت تراویح ہے۔ تو کیا یہ اتنا لمبا جو زمانہ صحابہ کرام کا، تابعین کا، تابعین کا زمانہ گزرا، وہ سب غلط عمل کرتے چلے آ رہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صاف فرمایا کہ میری امت کسی گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی۔ جب گمراہی کے اوپر جمع نہیں ہو سکتی تو ان تینوں دوروں کے اندر 20 رکعت پڑھی جاتی رہی، تو غلط، اس کا مطلب امت پڑھتی چلی آ رہی، غلط کام کے اوپر جمع تھی امت۔ آج 100 سال کا عرصہ گزرا، تب امت کی آنکھ کھلی کہ نہیں 20 رکعت نہیں، 8 رکعت تراویح۔ میرے بزرگوں یہ غلط ہے۔ صحابہ کرام کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ تراویح 8 رکعت نہیں 20 رکعت ہیں۔ جب اللہ رب العزت کی طرف سے یہ 40 مقام قرب زیادہ عطا کیے گئے تو ان کو کم کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ رمضان کے مہینے کے اندر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے، جتنا زیادہ ہو سکتا ہے عبادت کر کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اپنے نامہ اعمال کے اندر جتنا زیادہ ہو سکتا ہے نیک اعمال کے ذخیرے کو جمع کریں۔ ہم اپنے اکابرین کے، اپنے بزرگوں کی زندگی کے بارے میں اگر دیکھتے ہیں تو رمضان المبارک کے اندر ان کی زندگی بدل جایا کرتی۔
حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک کے اندر 61 مرتبہ قرآن کریم مکمل کر لیا کرتے تھے. ہر روز دن میں ایک قرآن، رات میں ایک قرآن، اور ایک قرآن تراویح کے اندر، تو مکمل پورے مہینے کے اندر 61 مرتبہ قرآن کریم مکمل کرتے. ہر وقت عبادت کے اندر لگے رہتے. ہم بھی تو آج ادب و احترام کے ساتھ انہی بزرگوں کا نام لیتے ہیں، ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں. تو ہماری زندگی کا تقاضا بھی تو یہ ہے کہ ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. ہم کیوں ان کی زندگی سے اپنی زندگی کو دور کیے ہوئے ہیں؟ ان کی زندگی نیکی پر تھی، طاعات پر تھی، اللہ کی نبی کی سنتوں کے مطابق گزر رہی تھی. تو ہماری زندگی کیوں ان کے طریقے سے خلاف گزر رہی؟ اس لیے میرے بزرگوں، یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، جتنی زیادہ ہو سکے اس کی قدر کرنے کی کوشش کریں اور اللہ کی انوار و برکات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.